خاندان ایک بستہ تھا، تو وہ خاندان، اس میں کئی گھرانے ہوتے تھے، تو وہ کئی خاندان مل کے ایک جگہ پہ ایک خوبصورت سا کمرہ بناتے تھے، جسے ہم یعنی مہمان خانہ بھی کہیں، ثوابی گوٹ کہتے تھے شنا میں۔ وہاں پہ وہ بناتے تھے۔ اس میں اس دور کے جو آسائش کے طور پہ، آرام کے طور پہ، یعنی گرمی سردی سے بچنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس مہمان خانے میں ترتیب سے رکھے جاتے تھے۔ ایسے میں باہر سے کوئی بندہ آ جائے، کوئی مسافر آ جائے جس کا کوئی گھر بار نہ ہو، جو کوئی جاننے والا نہ ہو، تو پورا گاؤں یا وہ پورا محلہ، وہ تمام خاندان مل کے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو مسافر ہے، نہیں معلوم خدا کے ہاں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، وہ جب اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا تھا تو ظاہر ہے وہ دعا اس خاندان سے بلا کو، مصیبت کو ٹالنے کا وہ دعا ذریعہ بنتی تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ سوچیں کہ آج اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا ہمارے دل میں وہ جذبات، وہ احترام، وہ رسپیکٹ اور وہ حدود، جیسے کہ ہمارے بزرگ اس مہمان کو ایک خاص حد میں رکھتے تھے، ایک یعنی دائرے میں رکھتے تھے، اس سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ آپ کے ویلیوز پہ، وہ آپ کے حرم میں، وہ آپ کے معاملات میں اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کی انٹریکشن آپ کی بچوں پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی انٹریکشن آپ کی خواتین تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھیں، آپ اپنے گاؤں میں، دیہات میں، خاندانوں میں جو باہر سے مہمان آتا ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا، ان سے کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ان کی نظریں کیا ہیں، آپ کو نہیں معلوم ان کی خواہشات کیا ہیں، آپ کو نہیں معلوم ان کے منصوبے کیا ہیں۔ آپ فوری طور پہ اپنے گھر میں، اپنے حرم میں، اپنے حدود میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہ چور ہے تو وہ چوری کا سوچے گا، اگر وہ بد نظر ہے تو وہ بد نظری کرے گا، اگر وہ سازشی ہے تو آپ کے گھر کے اندر سازش کی بنیاد ڈالے گا، جس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر، رشتوں کے اندر یعنی اس کے اثرات پڑنا شروع ہوں گے، جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد آپ کا اپنا حرم، آپ کی اپنی خوبصورتی، آپ کے اپنے ویلیوز تباہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کم از کم اپنے خاندان کو سمجھیں، اپنے گھر کے افراد کو سمجھیں، ان کے رویوں کو سمجھیں، اور اپنے بزرگوں کی وہ ترجیحات کو آپ سمجھ لیں۔ اور سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مختلف ایشوز پہ بات کریں، مختلف رویوں پہ بات کریں، جس کی وجہ سے آپ کو ان رشتوں کی بنیادوں کی فہم ہوگی، ان باتوں کی تہ تک آپ پہنچ جائیں گے، ان رواج کی جو افادیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی صفات ہیں، وہ آپ سمجھ پائیں گے۔ جیسے کہ کل کسی بچے نے بات کی تھی، تو آج بھی آپ دیکھیں ان بزرگوں نے خوشی کے لیے بھی وہ رویے مختص کیے تھے، غم کے لیے بھی انہوں نے وہ رواج بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جس خاندان پہ خوشی کے اثرات ہو یا غم کے اثرات ہو، اسے محفوظ کیا جاتا تھا اور اس سے محظوظ ہوتے تھے، یعنی خوشی بھی سیلیبریٹ کرتے تھے اور غم کو بھی یعنی زیادہ اوور کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو رسوم ہے وہ اس معاشرے میں رائج تھے۔ تو آج بھی ہم یہ دیکھیں کسی خاندان میں کوئی مصیبت ٹوٹ رہی ہے تو ہمارا اس غم کو کم کرنے کے لیے، اس مصیبت کو کم کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا ہے، ہماری حصہ کیا ہے، کیا ہم اپنے حصے کو ہم اپنے
حصے کے کام کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو کل خدا کے سامنے وہ جب آواز بلند کرے گا تو ہم ایز اے مجرم کے طور پہ، ظاہر ہے ہم نے وہ اس کا حق نہیں دیا ہے، تو ایز اے مجرم کے طور پہ پیش ہوں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے پاس، ہر انسان کے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ماں کا حق ہو، باپ کا حق ہو، بہن کا حق ہو، بھائی کا حق ہو، ہمسائے کا حق ہو، جانور کا حق ہو، پانی کا حق ہو، یا وہاں جو جگہ ہے اس جگہ کا بھی حق ہے، اس آب و ہوا کا بھی حق ہے. اس لیے دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے منہ ہاتھ آپ نے دھو لیا، کپڑے آپ نے اچھے پہنے تو آپ صفائی پسند ہوئے اور صفائی کا حق ادا کیا. ایسا نہیں ہے. جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ نے کھایا پیا، وہ چیزیں آپ نے اٹھا کے گھر کے باہر آپ نے پھینک دی اور وہاں سے بدبو پیدا ہوئی، اور وہ بدبو جو ہے اس ہوا میں شامل ہو اور اس سے جانور بیمار پڑ جائے، پرندے بیمار پڑ جائے اور ارد گرد گزرنے والے بیمار ہو گئے، تو اس میں مجرم آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ گندگی پھینکی اور اس گندگی کی وجہ سے کسی کا پیر پھسلا، کسی کا یعنی سانس کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں تک وہ چیز پہنچ گئی، تو جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا. آپ تو یہاں پہ ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کریں گے، لیکن اس کو ہاسپٹل تک آپ نے پہنچایا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس لیے دین جب بات کرتا ہے تو تمام حقوق کی بات کرتا ہے. دین جب بات کرتا ہے تو وہ تمام ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے کہ آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی. اگر آپ نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو کل آپ سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے آپ نے اٹھا کے گندگی باہر پھینک دی اور اندر آ کے آپ نے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف، آپ نے اپنے خاندان کو محفوظ کر کے دوسرے خاندان کو آپ نے تباہ کیا، تو کل آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان کی جو ذاتی زندگی ہے، اس ذاتی زندگی کے ساتھ دوسرے کی زندگی جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان کی زندگی ہو، چاہے وہ جانور کی زندگی ہو، چاہے وہ چرند پرند کی زندگی ہو، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بحیثیت انسان اور بحیثیت خدا کا بندہ ہمیں جو ہے ان حقوق کا احساس بھی ہونا چاہیے، ادراک بھی ہونا چاہیے، اور ان کی ادائیگی کے لیے ہم ایسا ایک ماحول بنائیں، ایسا ایک انوائرمنٹ بنائیں جس میں کسی کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ صبح سے شام تک کیا میں نے ان حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا. آپ نے گھر کے اندر ابھی ظاہر درخت آپ لگاتے ہیں، پیوندکاری کرتے ہیں، درخت تو لگا لیے، اب پانی کے ٹائم پہ کیا آپ پانی دے رہے ہیں؟ اگر پانی نہیں دے رہے ہیں تو وہ درخت سوال کرے گا کہ مجھے جب نیڈ تھی، میں پیاس سے مر رہا تھا، تو اس نے مجھے توجہ ہی نہیں دی. آپ کو کس نے کہا تھا وہاں پہ درخت لگائیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا جانور پالیں اور جانور بھوک سے مریں، پیاس سے مریں، اور آپ جو ہے ان کی طرف توجہ نہ دیں؟ تو اس لیے یہ حقوق کی ادائیگی ہے، یہ احساسات ہیں. یہ بزرگوں نے ہمارے ان ایریاز کو آباد کیے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل آپ توڑ رہے ہیں. کم از کم آپ کو احساس ہونا چاہیے وہ بھی انسان تھا، میں بھی انسان ہوں. کیا میں نے اسی طرح اپنے ایریے کو، آپ دیکھیں یہ جو بہت سارے بچے ہیں بائیو کیمسٹری کے ہیں، بوٹنی کے ہیں، وہ جانتے ہیں ایک درخت لگاتے ہیں تو اس درخت کا اس آبادی پہ کس قسم کا اثر ہوتا ہے، کہ وہاں کی سانس کی بیماری کو اور کم کرنے کے لیے وہ درخت کیا کردار ادا کرتا ہے. ان بچوں سے آپ پوچھیں. اسی طریقے سے جو یہاں پہ ماشاءاللہ مونٹین کے یعنی پہاڑوں پہ چڑھنے اور پہاڑوں کی اہمیت سے واقف بچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر کہیں پہ پہاڑ ہو اور اس پہ جیسے کہ کل آپ نے دیکھا برف باری ہے، برف باری ہوئی تو اس کے اثرات کس قسم کے ہوں گے. اگر برف نہ پڑے تو اس کے یعنی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں.
تو یہ سب چیزیں اب اس کے مقابلے میں آپ اس پہاڑ کے نیچے ایسا کام آپ انجام دیں جس کی وجہ سے اس پہاڑ پہ فرق پڑے، تو صرف پہاڑ پہ نہیں، آپ اس سے نیچے جو لوگ بستے ہیں ان پہ کس قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہاں، یعنی انسانی جان، باقی چرند پرند اور جانوروں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، انسانی جانوں کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا موضوع آپ اگر پھیلائیں تو اس کو سمیٹنا مشکل ہوگا، بس صرف اتنا سمجھ لیجئے گا، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے چرند پرند ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے انسان ہو، ان سب کے حقوق خدا نے معین کیے ہیں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب اسلام نے کہا صفائی نصف ایمان ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہماری گندگی کی وجہ سے پہاڑ پہ اثر پڑتا ہے، اگر ہماری گندگی کی وجہ سے درختوں پہ اثر پڑتا ہے، ہماری گندگی کی وجہ سے یہ جو حشرات الارض پہ فرق پڑتا ہے، ہماری گندگی کی وجہ سے انسانوں پہ فرق پڑتا ہے، تو کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ میرے خیال میں آج جو 3-4 چیزیں ہم نے آرام سے بات کی، اس پہ آپ یقیناً سوچیں گے۔ اس ضمن میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ بات کیجئے گا۔ بہت شکریہ، کیونکہ بہت سارے بچے راستے میں ہیں اور بہت سارے بچے جو ہے سفر پہ ہیں، اور بہت سارے بچے ماشاءاللہ گرم گرم بستر کے اندر جو ہے منہ ہاتھ بھی دھوئے بغیر جو ہے سو رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کی بھی ایک زندگی ہے، اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے جلدی اٹھ کے اپنے ان تمام معاملات کو یعنی ترتیب سے آگے لے کے بڑھنے کی۔ جی کوئی سوال؟